बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी है। बहुत ही थोड़ी उम्र में ही आपकी शहादत हो गई थी, मगर आपने इस छोटी सी उम्र में जो ज़िंदगी गुजारने के नमूने पेश किए थे, इस दुनिया की तमाम औरतों के लिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बताए हुए तमाम तरीके राह निजात हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत सैयदा फ़ातिमा और ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर का एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और अगर आपको अल्लाह ताला के प्यारे नबी और उन घराने से पक्की और सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा और ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी होने के बावजूद भी दुनियावी दौलत में से कुछ भी ना था और ना ही दौलत के लिए कभी अल्लाह ताला से रजू किया था। सादगी में आप बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मिसाल थी कि आपकी माँ से मिले हुए तमाम ज़ेवरात आपने अल्लाह ताला की राह में खैरात कर दिए थे। आप घर में चक्की पीसने से लेकर तमाम काम अपने मुबारक हाथों से करती थी और बच्चों की परवरिश भी किया करती थी। आपके घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊँट की सूखी खाल थी, जिस पर दिन में आपका ऊँट चारा खाता था और रात में वही खाल आपके सोने के काम आती थी। इसके बावजूद भी आप घर के काम से फारिग होकर जब रात के वक्त आप अल्लाह ताला की इबादत में खड़ी होती तो कभी ऐसा होता कि एक ही सजदे में फजर हो जाया करती थी। एक मर्तबा मस्जिद नबवी में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। इतने में कबीला बनु सलीम से एक शेख आपकी बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले के अंदर सिर्फ मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ जो अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल किया है। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ शख्स, बता तेरी क्या हालत है। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जैसी हालत आपको मेरी नज़र आ रही है वैसे ही हालात मेरे पूरे घर के ही हैं। अल्लाह की तरफ से कुछ रिज़्क मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा किया और सो गया। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, अगर हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दें। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी खड़े हुए। उस वक्त मस्जिद नबवी में 350 सहाबा इकराम मौजूद थे। उन सब से आपने फरमाया, कोई आप में से ऐसा शख्स है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज सुनते ही एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, मैं इस शख्स को देता हूँ। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, कोई यहाँ पर ऐसा शख्स है जो इसे कपड़े पहना सके। इतना सुनते ही हज़रत उस्मान इब्न अफ़ान खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, इसको कपड़े मैं देता हूँ। उसके बाद वो शख्स कहने लगा, हुज़ूर, ये सवारी और कपड़े तो ठीक हैं, लेकिन मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है, अगर हो सके तो आप मेरे खाने का इंतज़ाम करवा दीजिए। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी फिर खड़े हुए और फरमाने लगे, ए सहाबा, जो कोई इसे रोटी खिलाएगा आज अल्लाह का रसूल उसे जन्नत की ज़मानत देता है। निहायत ही सस्ता सौदा था, लेकिन ये सुनकर सारे सहाबा इकराम की आंखों से आंसू बरसने लगे। 350 सहाबा मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कोई भी खड़ा ना हुआ। ये देखकर अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, कोई है जो इसे 2 रोटी खिलाए, लेकिन फिर भी कोई सहाबा खड़ा ना हुआ। फिर जब तीसरी मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी ने वही अल्फाज दोहराए तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भीगी आंखें साफ करते हुए खड़े हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, यहाँ पर 350 लोग जमा हैं जो आपके नाम पर अपनी जान लुटाने को तैयार हैं। अगर आप कह दें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये आपके नाम पर रोटी ना दे सकें। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इनके घर के अंदर किसी के यहाँ 3 दिन का फाका है तो किसी के यहाँ 4 दिन का फाका है। इन सब के घरों में एक भी रोटी नहीं है जो इस शख्स को ला कर दे सकें। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए सलमान, तो क्या ये मेरा मेहमान मेरी चौखट से भूखा जाएगा। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे, या रसूलल्लाह, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है।
یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے سلمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ سلمان فارسی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، اسے روٹی میں کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس دروازے پر لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھوکا واپس نہیں گیا، اور جس دروازے پر حضرت جبریل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ حضرت سلمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، چچا جان کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، بیٹی ایک مہمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے، اور مدینہ میں کسی بھی صحابی کے گھر میں روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے کہ نبی کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، بیٹی بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ، آج اس مہمان کے سامنے اس چچا کی زبان کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، چچا جان ذرا اپنا کان قریب تو کرے۔ حضرت سلمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنا کان کیے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، چچا جان جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہو اس کو کسی بہانے سے واپس لے جاؤ۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں میرے شہزادوں یعنی حضرت حسن اور حسین نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ آج ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے۔ پھر کہنے لگے، بیٹی اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، چچا جان تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو ذرا اپنے سے تھوڑا دور کر دو۔ حضرت سلمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا۔ پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور پردے کی آڑ سے حضرت سلمان فارسی کو دے دی اور فرمانے لگی، اے چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سامون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رونے لگے۔ پھر آپ نے اس چادر کو لیا اور اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی، چچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیوند ضرور لگے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا، بیٹی فاطمہ آج یہ پیوند والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا فرماؤں گا۔ چچا جان جو اس چادر کو لے جاؤ اور اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، اے سامون آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا۔ آج تک تو نے پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، جو کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لایا ہوں جو نبی کے شہزادی کے سر کی چادر ہے، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سامون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا کہ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا، اے سلمان اتنا تو بتا دو تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلمان فارسی بولے، بی بی فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے، وہ بہت ہی بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے بی بی فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر اپنے سر کی چادر کو بیچ کر گھر آئے مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا، بس اسی لیے بی بی فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی ہے۔ اتنا سنتے ہی سامون یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اس چادر کو اٹھایا اور اسے اپنے ماتھے سے لگایا، پھر کہنے لگے، اے سلمان ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا لایا اور اس کے کچھ پنے پلٹنے لگا۔ پھر یہودی نے کہا، اے سلمان آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا اور رسول کے گھر والے بھی سچے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، اے سامون تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا، اے سلمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس نے باتیں تمہارے نبی کے بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں
اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی ایک بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا۔ اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ ہوگا، پھر وہ اپنے سر کی چادر اتار کر دے دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا اناج چاہیے اتنا لے لو اور یہ چادر بھی لے جا کر بی بی فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کی گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی حضرت سلمان فارسی کے پیچھے آنے لگا۔ جب حضرت سلمان فارسی بی بی فاطمہ کے گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سامون یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، اے سامون، تو نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب تم ہمارے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا، اے سلمان، تم اناج تو لے آئے ہو مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس اب تم یہ اناج لے جا کر بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جا کر مدینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، قدرت اس وحدہ لا شریک کی دیکھو، اناج بھی دے رہا ہے، غلام ہو کر ساتھ بھی چل رہا ہے اور قدموں پر گر کر کلمہ بھی پڑھ رہا ہے۔ اتنی عظمت، اتنی رحمت، سامون جادوگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گرا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، میں نے تو تمہیں ایک بھوکا مہمان تمہارے ساتھ بھیجا تھا، یہ سامون یہودی ہے، اس کو کیوں لے کر آیا ہے؟ اس سامون یہودی نے رو رو کر گریہ زاری سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ جو ہماری کتاب میں لکھا تھا وہ کب پورا ہوگا، جو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ اس کے آخری نبی ہیں، آپ بھی سچے ہیں، آپ کے سخی اولاد بھی سچی ہے، اس لیے مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے اور اپنا غلام بنا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک تو ہمارا حق بنتا ہے۔ جی تو میرے پیارے دوستو، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔